أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 اور 46۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورت کے آغاز سے مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کا شکار ہونے والے مسلمانوں کی تسلی اور تشفی کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف آیات نازل فرمائی، مختلف انداز اختیار کیے، اپنی سنت اور اپنا قاعدہ قانون بیان کیا کہ میں ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ضرور لیتا ہوں تاکہ سچے جھوٹے کھرے کھوٹے کو 1 نمبر 2 نمبر کو الگ الگ کر دوں۔ اور پھر اللہ پاک نے اس آزمائش میں ثابت قدمی کے لیے سابقہ کئی اقوام کا ذکر کیا، انبیاء کرام کی زندگیوں کا ذکر کیا کہ کیسے کیسے ان کی قومیں ان کو ستاتی رہیں اور وہ نبی رسول پیغمبر صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور ڈٹے رہے حق پر۔ اب یہاں سے آیت نمبر 45 سے اللہ رب العزت نے ان چند عملی تدبیروں کو بیان فرمایا ہے اور ان چند اعمال کو بیان کیا ہے جو انسان میں مشکل حالات کے اندر صبر و استقامت پیدا کرتی ہے۔ یعنی کچھ ٹپس دیے ہیں اللہ پاک نے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تمہیں کسی وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، حالات بڑے دگرگوں ہوں،
اور ہر طرف جہالت ہو، شرک ہو، کفر ہو، اور کفر دندناتا پھر رہا ہو، اور ہر طرف باطل چھایا ہوا ہو، تو ایسے حالات کے اندر تم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور حق پر اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے قائم رکھنے کے لیے تم نے یہ کام بجا لانے ہیں جن کا میں تمہیں حکم دینے لگا ہوں۔ اور اللہ پاک نے پھر ساتھ ہی حکم دیا ہے دو بڑے اور بنیادی کاموں کا اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سے پہلی آیت مبارکہ میں حکم دیا ہے، جو انسان میں صبر و ثبات اور ثابت قدمی اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتے۔ ان میں سے ایک پہلی چیز وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ کی کتاب جو آسمان سے اتری ہے، نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق بڑا مضبوط ہو اور وہ صبح و شام اس کی تلاوتیں کرتا رہتا ہو، اس کو بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار سن رہا ہے، بار بار سمجھ رہا ہے، بار بار اس کی آیات پہ غور و فکر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا جب کلام بار بار پڑھے گا تو اس میں اسے بڑے ہیرے موتی ملیں گے، بڑے ٹپس ملیں گے، اور اس کے ایمان میں بار بار پڑھنے سے پھر اضافہ ہو۔ ایمان والوں کے اچھے انجام کے تذکرے بار بار پڑھے گا اور برے لوگوں کے برے انجام کے ذکر پڑھے گا، اس لیے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کو ایک قسم کی روحانی طاقت اور قوت ملتی رہے گی۔ کفر اور باطل کتنا کمزور ہے، قرآن مجید اس کو بار بار یہ بات بتائے گا اور سمجھائے گا۔ جب بار بار تلاوت کرے گا تو سابقہ انبیاء کرام کے قصص، ان کے واقعات اور ان کی دعوتی زندگی اور ان کی اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے کی گئی کوششوں کے تذکرے، اور پھر قوموں کا آگے سے رد عمل، اس کے باوجود انبیاء کرام کا ڈٹے رہنا، یہ ساری باتیں جب بار بار تلاوت کرے گا اور بار بار سمجھ کر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے ایک بندہ مومن میں استقامت پیدا ہو، مستقل مزاجی پیدا ہو اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ اور ویسے بھی یہ تو دنیا کا بھی ایک قاعدہ قانون ہے کہ اگر انسان کسی رائٹر کی کتاب کو بار بار پڑھتا ہے، کسی ناول کو پڑھتا ہے، کسی پوئٹری اور شعر و شاعری کو پڑھتا ہے اور انسان کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے، انسان کی اس کے ساتھ ایک ایموشنل اور جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ انسان کی اٹیچمنٹ اس کتاب سے نہیں بلکہ اس کے رائٹر کے ساتھ بھی انسان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ رائٹر سے بھی انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رائٹر، وہ مصنف تو بڑا ہی کمال ہے، وہ انسان کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا جب ایک بندہ مومن اللہ پاک کا کلام قرآن مجید پڑھے گا، بار بار اس کی تلاوتیں کرے گا، کبھی نماز میں تلاوت ہو رہی ہے اور کبھی ویسے نماز کے علاوہ تلاوت ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ بار بار کی تلاوتوں سے کیا اس کتاب کو نازل کرنے والے رب سے محبت مضبوط نہیں ہوگی؟ اور کیا اس میں بیان کیے جانے والے انبیاء کرام کے قصوں کو، تذکروں کو، سیرتوں کو، کردار کو جب بار بار ڈسکس کیا جائے گا تو کیا ان انبیاء کرام سے محبت پیدا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح جب انسان قرآن مجید بار بار پڑھے گا، تلاوت کرے گا، سمجھ کر پڑھے گا، بالخصوص سمجھ کر پڑھے گا، تو یہ قرآن مجید
کی تلاوت اس کے دل میں ایمان کو پختہ کر دے، اس کے کردار کو اجلا بنا دے اور مصائب و مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اپنی کتاب کی بار بار تلاوت، اور یہ بات آزمودہ ہے اور یہ بات مشاہدے میں ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ، جو نوجوان قرآن مجید سے کسی بھی انداز سے جڑے ہوئے نہیں، سال سال انہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں کبھی، نہ قرآن کو ناظرہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی ترجمہ قرآن کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں، نہ کسی درس قرآن کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کا ایمان، ان کا کردار اور ان کی بے راہ رویوں کو دیکھ لیں، بہت دور نکل جاتے ہیں وہ ایمان سے، اسلام سے، نماز سے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اور کئی لڑکیوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں اور عشق و محبت کی نہ ختم ہونے والی داستانوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، زندگیاں اجال لیتے ہیں، اور پھر کئی تو اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی روح کی غذا وہ قرآن تھا، لیکن اس نے اپنی روح کو یہ غذا کبھی ڈالی ہی نہیں، تو پھر اس دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، فتنے، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، نفسیاتی مسائل، عشق، جھوٹی محبتیں اور حسد اور بغض، پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، اور بالآخر وہ تاریکی کی دلدلوں میں پھنس جاتا ہے، مایوسیوں کے اندھیروں میں گر جاتا ہے، اور پھر خودکشی بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ انجام ہے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے، ہماری یوتھ کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر قرآن حفظ بھی کیا ہے تو بس کہیں بچپن میں والدین نے کروا دیا، اس کے بعد نہ وہ قرآن یاد کرتے ہیں، نہ روزانہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی ریویژن اور گہرائی کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور سال ہر سال سے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور سچی بات ہے کہ جن لوگوں کو اس قرآن مجید کی تلاوت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے نا، چسکا پڑ جاتا ہے، اس کی محبت اور مٹھاس ان کے دلوں میں گر کر جاتی ہے، پھر آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے، قرآن مجید پڑھے بغیر ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ اور کتنے ہی ایسے، خیر صحابہ کرام کے تو واقعات ہی بہت زیادہ ہیں قرآن سے محبت کے، وہ بیان کرنے لگوں تو بات بہت دور نکل جائے۔ ابھی ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ چند سال قبل وفات پا گئے۔ آپ کو ترجمہ تفسیر پڑھاتے سکھاتے وقت ہم ان کے علم سے، ان کی تفسیر سے، ان کے ترجمے سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ شاید ان کی زندگی میں لوگوں کو پوری معلومات نہیں مل سکیں کہ ان کی قرآن سے کیا محبت ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد کئی باتیں باہر نکلی۔ ایک کلپ چھوٹا سا کسی ان کے بچے نے ریکارڈ کر لیا کہ وہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں،
اور قرآن مجید ساتھ اپنے سرہانے جو سائڈ ٹیبل ہوتا ہے اس پہ قرآن مجید بند کر کے رکھا ہے، جیسے ابھی پڑھتے پڑھتے لیٹے ہیں اور لیٹ کے آنکھیں بند کر کے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، نیند کے قریب ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آواز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے بیان فرماتے ہیں جو ماشاءاللہ ان کی جگہ پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ والد محترم وفات سے کچھ دیر پہلے غالباً سرگودا یا کسی دوسرے شہر میں آنکھوں کا کوئی آپریشن تھا، یا آنکھیں ڈاکٹر کو چیک کروا کے کوئی اس کا آپریٹ ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں اب آپ نے کتنے دن آنکھوں پر بوجھ نہیں ڈالنا، کچھ پڑھنا نہیں، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آنکھیں بند ہی رہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے حساب سے کہہ دیا، لیکن جس بندے کی ساری زندگی کی روٹین ہو قرآن مجید کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر اسے قرار اور سکون نہ ملتا ہو، وہ بندہ قرآن پڑھے بغیر کس طرح رہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم گئے ادھر سرگودا، اور وہاں سے جانا تھا اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد کسی کام سے وہاں بھی جانا تھا، تو ہم سیدھے وہاں سے ادھر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ والد محترم پہلے سالوں میں روزانہ ایک پارہ ضرور سناتے تھے، ایک پارہ ضرور سناتے تھے، لیکن جس سال ان کی وفات ہوئی ہے اس سال وہ روزانہ ایک کی بجائے 2 پارے سناتے۔ کہتے ہیں جب وہ سفر میں تھے نا تو ایک دن پہلے یا اس دن وہ آنکھوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آپریٹ کی وجہ سے شاید کچھ ناغا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ رستے میں مجھے کہتے ہیں کہ یار میرا پارا سنو، اپنے بیٹے کو میری آج کی منزل سنو، اور پھر بیٹے کو پارا سنا دیا، ایک سنایا، پھر کہتے ہیں کہ ایک اور سنو، 2 سنے، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں یار زندگی کا کیا پتہ ہے، 1-2 اور نہ سنا دو۔ تو اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں تعداد کہ پتہ نہیں انہوں نے 4 پارے سفر میں سنائے یا کم و بیش، ڈاکٹر سے آنکھوں کا آپریٹ کروا کے سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، اور یہاں ہمارے گجرانوالا شہر کے ہمارے اس کالج کے ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ تھے پروفیسر حافظ محمد ارشد رحمہ اللہ، ایک معروف نام ہے، ماہر تعلیم تھے، کالج میں بطور پرنسپل وہ کام کرتے رہے، بطور پرنسپل گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے، ایک مبلغ اور داعی بھی تھے۔ تو محترم حافظ صاحب جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو لیکچرر کو سلیکٹ کرتی ہے، پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے بڑے بڑے آفیسر سلیکٹ کیے جاتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ، بڑا کھنگالا جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ وہ جو لیکچرر سلیکٹ ہوتے تھے اس کمیٹی کے اندر بھی شامل تھے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ روزانہ ہی کتنے کتنے دن پنجاب یونیورسٹی لاہور جانا پڑتا۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں رستے میں ٹیوٹے میں بیٹھتا تھا، گھر سے نکلتا تھا، بس اسٹینڈ تک جاتا تھا، رستے میں پارا پڑھ لینا، پھر وہاں سے ٹیوٹے میں بیٹھ کے جانا ہے۔ تو آپ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس ایک سفر میں 5 پارے آرام سے پڑھ لیتا ہوں۔ اور پہلے جو میں نے محترم حافظ عبدالسلام بن محمد المعروف بٹوی رحمہ اللہ کی جو بات سنائی ہے نا کہ آخری سال 2 پارے روزانہ پڑھتے،
ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب تک میری زندگی ہے نا کسی کو بتانا نہیں کہ میں روزانہ آپ کو اتنا قرآن سناتا ہوں، ہاں میرے فوت ہونے کے بعد بتا سکتے۔ یہ انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو کانفیڈینشل رکھا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کی لوگوں کے اندر مشہوری نہیں کرنی، اور ویسے بھی شاید ان کے ذہن میں ہو کہ نظر بھی لگ جاتی ہے بعض، واللہ تعالی عالم۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد بیٹے نے یہ ان کا قرآن کے ساتھ جو لگاؤ تھا، محبت تھی، پیار تھا، یہ سارا بیان، اور انہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن الکریم، اللہ اکبر، ساری زندگی انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی ہے، جمعے پڑھائے ہیں، اور مدرسے میں جامعہ میں احادیث کی فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، منجے ہوئے استاد۔ اس کے باوجود محترم حافظ صاحب نے جب قرآن مجید کی تفسیر لکھی تو تقریباً 80 تفسیروں کا مطالعہ کیا، 80 تفسیروں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے کہ قرآن مجید کا دھیان رکھا کرو، تعاہد القرآن، فرمایا کہ قرآن کی نگہبانی کیا کرو، اس کا دھیان رکھا کرو، اس کو پڑھتے رہا کرو، اس لیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ قرآن اس سے بھی زیادہ جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتا ہے۔ جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی رسی سے نکل جاتے ہیں نا، کئی دفعہ گلے میں رسی ہوتی ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں، یا رسی تڑوا کر بھی نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا، آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہ قرآن، اللہ کی قسم یہ قرآن سینوں سے بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھا کرو، اس کو پڑھتے رہا کرو، اس کو ریوائز کرتے رہا کرو، پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہا کرو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس پہلے حکم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اتلو، تلاوت کر، یہ واحد کا صیغہ، اتلو تلاوت کر، اور اس کی جمع ہے اتلو، اگر واو لگا دیں آگے واو الف تو یہ جمع کا لفظ بن جائے گا اتلو۔ قرآن مجید میں جمع کا لفظ بھی ہے، تو یہ چونکہ واحد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس لیے یہ واحد کا صیغہ، اتلو تلاوت کر۔ اور ادب و احترام کے لیے ہم ترجمہ کر لیں گے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ما جو اوہیا وحی کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے یا اس کتاب میں سے، اس کی تلاوت کیجئے جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، کتاب کی شکل میں کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حکم یہ دیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، استقامت پیدا کرنے کے لیے، کفر کا اور کافروں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرا کام، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ لفظی معنی تو یہ ہے نماز قائم کر، اقم واحد کا صیغہ ہے، فعل امر، اقم قائم کر، اور اقم کی میم کے اوپر جزم تھی، فعل امر کے آخر میں جزم ہوتی ہے اقم، لیکن آگے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اور ادب و احترام کے لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے نماز قائم کیجیے، کیونکہ اس نماز پڑھنے سے بھی انسان کے اندر صبر و استقامت پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر تنگ دستی، ہر بیماری کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس میں مایوسی پیدا نہیں ہوتی، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ مرتد نہیں ہو جاتا۔
اور یہ بات اللہ پاک نے اس سے ملتی جلتی سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائی ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو مجھ سے بالصبر، صبر کر کے، جب صبر کرو گے نا تو پھر میں بھی مدد کروں، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے بھی مجھ سے مدد طلب کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نماز دوسرا کام ہے، پہلا تلاوت قرآن اور دوسرا کام نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، وضو کیا، نماز مصلی پہ کھڑے ہوتے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کہا کرتے تھے بلال اذان کہو، نماز پڑھیں اور ہمارے دلوں کو قرار ملے۔ اور آگے اللہ پاک نے نماز کے متعلق بہت بڑی ایک اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ ایک تو استقامت پیدا ہوگی، دوسرا فرمایا کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، نہیں منع کرنا، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، فحاشی، بے حیائی سے، امورالٹی سے، غیر اخلاقی کاموں سے۔ اس میں زنا بھی ہے، بدکاریاں بھی ہیں، اور بھی اس میں غیر اخلاقی کام سارے آ جاتے ہیں۔ والمنکر، یہ عام برائیاں، فحشاء، بڑے بڑے غیر اخلاقی کام جس میں بہت بڑی قباحت ہو، بہت ہی بصورہ، بڑا ہی انوکھا غلط کام، ان سے بھی یہ روکتی ہے۔ والمنکر، اور برائی سے بھی روکتی ہے، یعنی عام برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی فطرت، عقل سلیم جس کا انکار کرے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، برائی، اس کے لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں برائی، والمنکر، ورنہ لفظی معنی جس کا انکار کیا جائے، منکر۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ منکر، برائی، رانگ ڈوئنگ۔ والا ذکر اللہ، واو اور لام زبر، یقیناً، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اکبر، سب سے بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی خیال نہ کر، یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی قوت ہے ان دونوں چیزوں کے اندر۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ والا ذکر اللہ، اور اللہ کا یاد کرنا، یعنی بندے کو، جب بندے تو نماز پڑھے گا، تو قرآن پڑھے گا نا، تو اس کے فائدے میں تجھے ایک چیز یہ بھی حاصل ہوگی کہ تیرا رب بھی تجھے یاد کرے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کائنات کا رب اپنے بندے کو یاد رکھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورۃ البقرہ میں جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ والا ذکر اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو کام تو پہلے بتا دیے نا، قرآن کی تلاوت اور نماز، اور اب تیسرا کام یہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی ادائیگی کے علاوہ عام حالات میں چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، دکانداریاں کرتے ہوئے، اور سونے سے پہلے، سونے کے بعد، بازار میں جاتے وقت اور دیگر اہم مواقع پہ بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ کو یاد کثرت سے کرتے رہو گے، اس سے بھی تمہارے اندر استقامت پیدا ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی تمہارے اعمال پہ پوری نظر ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اکثر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور
بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بعض ضعیف روایات، کمزور روایات کی بنیاد پر بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی سے، برائی سے نہیں روک رہی، اس کی نماز قبول ہی نہیں۔ بعض نے تو یہ بھی کہا، اگرچہ یہ موقف درست نہیں اور ایسی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کا جواب کیا ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو یہ بندہ تو کوئی نہیں روک رہا۔ تو جواب یہ ہے کہ بھائی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس طرح کوئی بھی آپ نے کوئی ڈش تیار کرنی، کوئی کوکنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پورا اس کا پروسیجر کوئی ایکسپرٹ بتائے گا نا، کوک بتائے گا، ریسیپی جسے کہتے ہیں، اس کی ریسیپی۔ ایک بندہ جو ہے اس کو ریسیپی بتائی جائے کہ ایسے ایسے یہ چیز تیار کرنی ہے، وہ اس پر صحیح طرح عمل ہی نہ کرے تو پھر وہ ڈش لذیذ مزیدار تو تیار نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ پاک نے جو نماز کے ادا کرنے کے آداب بتائے ہیں، اس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، با جماعت ہونی چاہیے، اور اس میں انسان کے قلب اور دل کی حاضری ہونی چاہیے، اور اس میں اطمینان ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، رکوع سجدے قیام ٹھہر ٹھہر کے ہونے چاہیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا ہونا چاہیے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے۔ جب یہ چیزیں ہی ہماری نمازوں سے غائب ہیں تو پھر اس نماز کا ہمارے عمل پر، کردار پر، ایمان پر کیا اثر ہو؟ نماز شروع کرتے ہیں اور نماز کے اندر ہمارا دھیان کاروبار میں، دنیا میں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو نماز، ایسی نمازیں کیا کریں؟ تو یہ تو ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کے پاس فیصلہ ہے، لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اس کی بے روح ہے، بے روح نمازیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ نمازیں ہمیں بے حیائی اور برائی سے، جھوٹ سے، بدکاری سے نہیں روک رہی، ریسیپی صحیح نہیں۔ اور ایک اور جواب بھی ہے کہ بھئی نماز نے تو جیسے کہا جائے کہ والدین اولاد کو برائی سے روکتے ہیں، استاد بچوں کو برائی سے روکتے ہیں، استاد اور والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھا کرو بیٹا، برے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو روکتے ہیں برائی سے۔ اب آگے سے اگر بندہ رکے نا، اولاد آگے سے رکے نا، اسٹوڈنٹ آگے سے رکے نا، تو پھر کیا کہیں گے کہ استاد نے کہا ہی نہیں۔ بھائی نماز تو برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو شخص 5 وقت وضو کرتا ہے نا اور مسجد میں جاتا ہے اور مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، اس کے اندر ایک شرم و حیا ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ایک نماز کے بعد جب وہ گناہ کرنے لگے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا، یار آدھے گھنٹے بعد پھر جانا نماز پڑھو، ابھی تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ چیزیں بار بار کلک کریں گے، اس کے دماغ کلک کریں، اس کو شرم حیا ضرور دلاتی رہیں گے۔ لیکن اگر وہ شیطان کا شکنجہ اس میں بڑا سٹرانگ ہے اور نماز جو ہے اس کی روح اس طرح مضبوط نہیں ہے، تو پھر صاف سی بات ہے کہ وہ نماز روکتی رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رکے گا نہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کے اندر تو اللہ پاک نے اپنے متعلق بھی کہا ہے، سورہ نحل کے اندر وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ نحل میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تو منع تو اللہ بھی کرتا ہے، ہم ہوتے ہیں منع اللہ بھی کرتا ہے لیکن ہم نہیں ہوتے۔ تو منع نماز بھی کرتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ نمازی شخص کا عام بندے سے فرق ضرور ہوگا، وہ الگ بات ہے
کہ ہم اس ایک فطری آواز کو جو نماز ہمیں بار بار جوڑتی ہے، احساس دلاتی ہے، تو اس آواز کو ہم مسلسل اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں، اور اس کے باوجود کاروبار میں جھوٹ بولتے رہیں، فلمیں ڈرامے گندے گانے سنتے رہیں، بے حیائیاں کرتے رہیں۔ بہرحال نماز کی جو آئیڈیل نماز ہے نا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو ضرور برائی سے، بے حیائی سے روکتی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کفار و مشرکین سے، اہل کتاب سے بالخصوص ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو قرآن سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے احسن انداز اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ جھگڑا کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے۔ مجادلہ ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ جھگڑا کرو، ڈونٹ آرگو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا، مگر، بازر بھی ساتھ، یعنی اس طریقے کے ساتھ، اللاتی، جو، ہیا، وہ، اللاتی، ہیا، وہ جو، احسن، سب سے اچھا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، احسن، دی بیسٹ، مگر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، بحث و تکرار دین کے معاملے میں نہ کرو، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا، مطلب ان کو دین کی دعوت پیش کرو، لیکن اس کے لیے انداز تمہارا دی بیسٹ ہونا چاہیے۔ کسی اور کو بھی دعوت دیں تو یہی حکم ہے، دیگر مقامات پہ قرآن مجید میں، سورہ نحل میں، سورہ حامیم سجدہ میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ساری آیات اور احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بعد میں بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، ہاں ان میں سے جو لوگ ظلم پر اڑ جائیں، آپ کی نرمی سمجھتے نہیں ہیں، آپ کے پولائٹ ہونے کو، شرینی کو، مٹھاس کو، حکمت کو سمجھتے نہیں، وہ آگے سے بڑے ضدی، جاہل، ہٹ درم ہوئے بیٹھے ہیں اور تعصب برت رہے ہیں اور حق کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی والا انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، وقولوا، اور کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بازر بھی پر، الذی، جو، انزل، اتارا گیا، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وانزل، اور جو اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، تورات انجیل وغیرہ، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن تورات انجیل پر، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں گے مجمل، سرسری، موٹا موٹا ایمان، کیونکہ ایک تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، دوسرا یہ کہ ان کے اندر ان اہل کتاب نے تبدیلیاں بڑی کر لی، تحریف بڑی کر لی ہے، اس لیے آپ نے یہ ایمان رکھنا کہ ہاں بھائی، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، اور پھر اس کا ترجمہ، عبرانی میں اتری تھی، اس کا ترجمہ پھر وہ ہمیں عربی زبان میں کر کے بتاتے تھے، لیکن چونکہ وہ مکاریاں کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اس لیے ہمیں بعض اوقات شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ عربی میں ترجمہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب جو تمہیں عربی میں ترجمہ کر کے تورات کا سناتے بتاتے ہیں نا، باتیں سناتے ہیں، تو تم اہل کتاب کو، ان کی باتوں کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، بلکہ کیا کہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ الفاظ بولے
کہ آپ انہیں کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، انہیں کہو جو ہم پر اترا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تم پر اترا ہم اس پر بھی ایمان، جو اترا ہے آسمان سے واقعی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا الہ معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحد ایک ہے۔ توحید تو تمہارے اور تمہارے درمیان کامن چیز ہے۔ وہ جو مکہ والے مشرک ہیں وہ تو بت پرست ہے نا، لیکن اے اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، تم تو کتابوں کو ماننے والے ہو نا، اور کتابوں کو ماننے والے تو شرک نہیں کرتے، وہ تو توحید والے ہوتے ہیں۔ تو جو کامن چیزیں ہیں نا ان کو بنیاد بنا کر ان کو دعوت دو۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم اسی اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں اور اسی ایک اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے ان کو دعوت دینے کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے، اس سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، پڑھانے، تلاوت کرنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز سے اور اپنے ذکر سے بھی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کا قرار بنا دے، سکون بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔